امریکی صدر کا افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف تعاون پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ امریکی صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد کانگریس سے پہلا طویل خطاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کا بڑا ذمہ دار پکڑا گیا۔ اس دہشت گردی گرفتاری میں مدد پر پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 3.5 سال پہلے داعش نے 13 امریکیوں کو افغانستان میں قتل کیا۔ افغانستان میں امریکیوں کو ہلاک کرنے والا اس وقت امریکہ لایا جا رہا ہے تاکہ وہ امریکہ میں قانون کا سامنا کر سکے۔ امریکی صدر کا بیان دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم۔ کہا امریکی صدر کا بیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے قیادت اور عوام کا عزم غیر متزلزل ہے۔ امریکہ کے ساتھ علاقائی امن و استحکام کے لیے شراکت داری جاری رہے گی۔ آئی ایم ایف سے تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا سیشن مکمل۔ آئی ایم ایف کا اخراجات میں کمی کے لیے رائٹ سائزنگ کا مطالبہ۔ آئندہ سہ ماہی میں ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے پلان بھی طلب۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد نے کہا ریونیو شارٹ پر کوئی گنجائش نہیں۔ آئندہ سہ ماہی میں 3 ارب کا شارٹ فال پورا کیا جائے۔ حکومت کا معیشت کے استحکام کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے ملک اس وقت بدحالی کا شکار ہو چکا ہے۔ گندم کی کاشت اور پیداوار میں بحران کا سامنا ہے۔ معیشت کا پہیہ مکمل جام ہے۔ انڈسٹریاں بالکل بند ہیں۔ زراعت اس وقت مشکل ترین وقت سے گزر رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے غلط پالیسیوں سے ملک میں مہنگائی بڑھی۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ پاور سیکٹر کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ سیاست قربان کر کے ریاست بچائی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ بولے ملک کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں نمایاں کمی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کا جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 363 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف۔ کیویز نے چیمپئنز ٹرافی کا سب سے بڑے ٹوٹل کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ کین ولیمسن اور راچن رویندرا کی شاندار سینچریاں۔ ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کو مشکلات کا سامنا۔ جیتنے والی ٹیم کا 9 مارچ کو فائنل میں بھارت سے دبئی میں ٹاکرا ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل دیکھنے کے لیے خصوصی دعوت پر جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، بھارت، بنگلہ دیش اور زمبابوے کرکٹ بورڈز کے سربراہان اور اعلیٰ حکام کی قذافی اسٹیڈیم آمد۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بورڈز کے سربراہان کا خیر مقدم کیا۔ بھارتی بورڈ سربراہان کی محسن نقوی سے ملاقات، میچ بھی دیکھا۔ بورڈ سربراہان کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے بہترین انتظامات اور شاندار مہمان نوازی پر چیئرمین پی سی بی سے اظہار تشکر۔ بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا نے محسن نقوی کو اپنی کتاب کا تحفہ بھی پیش کیا۔ بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے کا فیصلہ انڈین حکومت نے کرنا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم اور لاہور آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پی سی بی نے بہت اچھے طریقے سے ٹورنامنٹ کو آرگنائز کیا۔ بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا کی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کا بھارتی بورڈ کی پالیسی ہے 2 طرفہ سیریز اپنے اپنے ممالک میں کھیلیں گے۔ جو کام ایف بی علی کرنا چاہ رہے تھے وہ ضیاء الحق نے کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت پر کہا فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے۔ وکیل عابد زبیری نے دلائل دیے کہ جنرل ضیاء الحق نے ایف بی علی کا ملٹری ٹرائل کیا۔ جنرل ضیاء نے 1978 میں ایف بی علی کو چھوڑ دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں ملٹری ٹرائل کے لیے مکمل پروسیجر فراہم کیا گیا ہے۔ پروسیجر میں بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔
کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، جسمانی ریمانڈ میں تشدد کی اجازت نہیں، دوران حراست ملزم پر تشدد جرم ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہو، عوام کو ان کے حقوق سے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ اپوزیشن کو اور کچھ نہیں ملتا تو فیک نیوز سے کام چلاتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تنقید، کہا وفاقی حکومت رمضان المبارک میں گیس بجلی کی فراہمی یقینی بنائے، گیس بڑا ایشو بن چکا ہے، رمضان المبارک میں لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم سے متعلق امور کا جائزہ، وزیر اعلیٰ کی پھاٹا کو مارچ تک ہدف پورا کرنے کی ہدایت، اجلاس میں فری پلاٹ حاصل کرنے والے افراد کو گھر بنا کر دینے کے لیے قرض کی سہولت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پی کا ترمیمی ایکٹ کالعدم قرار دینے کے لیے درخواستوں پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی اے اور چیف سیکرٹری پنجاب کو نوٹس، جواب طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ترمیم بل کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کا ڈپٹی اٹارنی جنرل اور دیگر فریقین کو نوٹس، 19 مارچ تک جواب مانگ لیا۔ قانون کی آئینی تشریح کے لیے اٹارنی جنرل کی بھی طلبی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے حوالے سے جائزہ اجلاس، پولیو کیسز کی بروقت تشخیص، منفی رجحان کے لیے صوبوں کی انتظامیہ کی پذیرائی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی فورسز کے تعاون کو سراہا، وزیر اعظم کی پولیو کے تمام ڈیٹا کو ڈیجیٹلائز کرنے اور سخت مانیٹرنگ کی ہدایت۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری، سردی کی شدت میں اضافہ، ایبٹ آباد میں برفباری کے باعث بند رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکیں، دیہی علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء، ایندھن کی قلت، مری میں موسم صاف، وادی میں ٹھنڈی ہوائیں، لاہور میں جاتی سردی پھر سے اپنا رنگ دکھانے لگی، کراچی میں دن میں گرمی، رات کو ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ عرب ممالک نے امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے اور فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کو مسترد کر دیا، مصر کے متبادل منصوبے کی حمایت، مصر نے $53 ارب کی مجوزہ 5 سالہ منصوبے کا اعلان کیا، منصوبے میں فلسطینی علاقوں میں انتخابات اور 2 ریاستی حل کی کوشش بھی شامل ہے۔ سیکرٹری جنرل عرب لیگ احمد ابو الخیت کے مطابق مصر کا منصوبہ اب ایک مشترکہ عرب منصوبہ بن چکا ہے۔ اور معروف اداکار قوی خان کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ پی ٹی وی کے چند اولین فنکاروں میں شمار ہونے والے قوی خان کو فنی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز، نشان امتیاز سمیت متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔